نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے اقربا، چہتے دلارے، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم اپنے مقدس قرآن کی ہر ایک آیت کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہر قدم پر، ہر لمحے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ذریعے، کبھی فعل کے ذریعے، کبھی صحابہ اکرام کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی اس آیت کے تحت انسانوں کو اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر یہ انسان اس عمل کو کرے گا، عمل چھوٹا ہے، زیادہ لمبا کام نہیں، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کا کام، صرف 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، صرف زیادہ نہیں لگتا 5 نمازوں میں۔ 24 گھنٹے میں سے پروردگار عالم ہم سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے 1 گھنٹہ مانگ رہے ہیں۔ قرآن میں وضاحت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آپ 5 ٹائم کی نمازوں سے فراغت کے بعد اپنی دکانوں میں چلے جاؤ، اپنے مکانوں میں چلے جاؤ، اپنی تجارتوں میں چلے جاؤ، اپنی زراعتوں میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اپنی بیٹھکوں میں چلے جاؤ۔ 24 گھنٹے نہیں چاہتا میں کہ 24 گھنٹے میرے سامنے پڑے رہو، نہیں، صرف 1 گھنٹہ، اور کھلاتے 24 گھنٹہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو۔ کتنا آسان کام! اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، الدین یسر، دین بالکل آسان ہے، لیکن کوئی کرنے والا تو ہو۔ دین آسان ہے، اور اس عمل کے اندر فائدہ بھی انسان کا ہے۔ مثال کے طور پر جب آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو صفائی کی ضرورت چاہیے، کیونکہ نماز میں آدمی کے جسم کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ صفائی ستھرائی، 5 ٹائم آدمی وضو کرے گا تو کتنا صاف ستھرا رہے گا۔ جو میل کچیل ہوتا ہے، آدمی کے اوپر آتا ہے، لگتا ہے، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ جو میل کچیل ہے، اس کو ہم ہلکا نہ لیں، اسی سے انفیکشن بڑھتا ہے۔ جب آدمی گندا رہتا ہے، گندا پھرتا ہے، تو گندے کیٹانو اس کے جسم پر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ناک پر بیٹھ جاتے ہیں، چہرے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، انفیکشن بڑھتا ہے۔ انفیکشن کے بعد اگر آدمی نے اس کی دوائی کر لی تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ وہ انفیکشن بہت بڑا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پھر لیور میں جاتا ہے، نہ جانے کتنی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں۔ آدمی صاف ستھرا رہے گا 5 ٹائم، اور اس صاف ستھرے رہنے میں بھی فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بتلائیے کہ جب آپ کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہوگی اور اس میں 5 ٹائم آپ ڈبکی لگائیں گے، ہاتھ پیر دھلیں گے، جسم کو صاف رکھیں گے، تو بتائیے کوئی درن باقی رہے گا، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کہ جی بالکل نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی انسان 24 گھنٹے میں جو اناپ شناپ بکتا ہے، اناپ شناپ بولتا ہے، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہے تو انسان کی بولی بولے گا، انسان بولے گا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی۔ قلما سلم مکسار فعلی کا سکوت، جب آدمی بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، یہ ظاہر ہے، انسان سے بولنے سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے کہ غلطی ہوتی ہے،
اذا استيقظ الانسان من نومه فان الاعضاء تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. جب انسان سو کر کے اٹھتا ہے تو 360 عضو زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے واسطے رحم فرمانا. وہ کہتی کیوں بھائی کیوں، کیا بات؟ آنکھ کہتی ہے کہ دیکھو میرا خیال رکھنا، اگر تو غلط بولے گی نا گڑبڑا ٹوٹ جائے گا، میری آنکھ پھوڑ دیں گے لوگ. ہاتھ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ توڑ دیں گے، کان کہتا ہے میرے کان میرے کو ٹھیک کر دیں گے، کلے کہتے ہیں کہ ہمارے کلے سجا دیں گے، پیٹھ کہتی ہے کہ میرے پیٹھ کو توڑ. یہ سوچ لیں آپ، ہوتا ہی ہے. بولتی تو زبان ہی ہے، زبان گڑبڑ کر جاتی ہے تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. انسان ہے یہ زبان، اس میں لکڑی وکڑی نہیں ہے، ہڈی نہیں ہے، کبھی ادھر بیگ جاتی ہے تو کبھی ادھر چلی جاتی ہے. تو فائدہ ہے 24 گھنٹے میں جو بھی روح کے اندر جسم کے اندر خباثت چھا گئی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے میں بتائیے، 1 گھنٹے میں کیا دقت. آج ہماری جو جنریشن ہے، ہمارے جوان بچے ہیں اور بڑے بھی انہی میں ہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سب اسی میں، کتنی لاپرواہی کر رہی ہیں. یہ کام کاج تو آسانی سے ہو جائے گا، اس کی بات نہیں ہے. اصل تو نماز کی بات ہے. نماز کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. آدمی صبح اٹھتا ہے مارا پھرتا ہے، نہ چہرہ دھلتا نہ ہاتھ پیر دھلتا. کہاں جا رہا ہوں؟ جی کمائی کے لیے جا رہا ہوں. اگر اس کمائی کے اندر برکت نہیں ہوئی تو پھر فائدہ کیا رہا؟ آپ کے 1000 روپے جہاں 100 روپے لگنے تھے وہاں 1000 روپے لگیں گے، برکتیں ختم ہوگی. اور جب آپ کے 100 روپے کے اندر برکت آ گئی تو پھر جہاں آپ کے 100 روپے لگنے تھے پروردگار عالم 10 روپے میں آپ کا کام کر رہا ہے. پیسہ تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہو. جب آدمی 5 ٹائم نماز پڑھے گا، نماز کے اندر بہت فائدے ہیں، استغفار بھی اس کے اندر ہے، اور رزق میں برکت بھی آتی ہے نماز پڑھنے سے، اور تندرستی بھی آتی ہے نماز پڑھنے سے. آدمی ہر برائی سے بچ جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نگاہ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر کی بیماریاں سب بھاگ جاتی ہیں. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، پیارا ہو جاتا ہے. بتائیے، جو بچہ آپ کی بات مانتا ہے، ہر وقت آپ کی باتیں کرتا ہے، آپ اس کو عذاب دو گے؟ آپ اس کو پریشان کرو گے؟ آپ اپنی ہر چیز میں، ہر نفع میں اس کا خیال رکھو گے. جب ہم 5 ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو پھر وہ بیماری کیوں دے گا؟ پریشان کیوں کرے گا؟ ہماری روزیوں میں برکت کیوں نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. اور یہ نماز جو ہے بہت بڑی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، مجھے سکون ملتا ہے. آپ کو بھی سکون ملے گا، ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون، آپ کو بھی ملے گا. یہی تو اشارہ ہے. آپ دیکھ لیں، میرا تو بارہا تجربہ ہے، جب آدمی تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لمبے سفر سے آتا ہے تو ہم تو 2 نفلیں پڑھ لیتے ہیں. اتنا سکون ملتا ہے کہ اسی 2 نفلوں میں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ بھی کر کے دیکھ لیں. اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ ستون ہے، دین کا ستون ہے. جب آپ کی عمارت کے جو پلر ہیں وہی ختم ہو گئے تو آپ چھت کہیں پر روکیں گے؟ اب سوچ لیں. لاپرواہی بالکل نہ کریں. نماز پڑھیں، نماز فرض ہے. اگر پڑھیں گے فبیہا، بہت اچھا رہے گا، فائدہ رہے گا، دنیاوی فائدہ بھی رہے گا. آپ دیکھ لیں علماء کرام کے چہروں کو دیکھ لیں، کس طرح سجے ہوئے رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، جبکہ وہ اتنا کام بھی نہیں کرتے. پروردگار عالم نماز کے سہارے ہی ان کے جسم کو چلاتے رہتے ہیں. روح کے اندر اصل طاقت آ جاتی ہے. روح، اب مثال کے طور پر سمجھ لیں، ہم کوئی گاڑی ہے ہماری اور اس کے ٹائر وغیرہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، اس کی باڈی وغیرہ کمزور ہو چکی ہے، لاغر ہو چکی ہے، لیکن جو اس کا گیئر بکسا ہے اور اندر کا جو تیل ہوتا ہے، آئل جس کو بولتے ہیں، وہ بہتر ہے تو چلے گی، دوڑے گی. آپ روڈ پر دیکھ رہے ہیں. اور اگر گیئر بکسا ہی ختم ہو گیا تو چاہے اس کے ٹائر بالکل نئے ڈلوا دو، اپولو کے ڈلوا دو آپ، اور اس کی پوری باڈی چاندی کی بنا دو، وہ چلے گی نہیں. تو اصل جسم کو اٹھانے والی روح ہوتی ہے، اور روح کی غذا جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے ہر برائی سے روکنے کی، ہر بیماری سے روکنے کی، ہر چیز ہے نماز کے اندر.
تندرستی بھی ہے نماز کے اندر. جو آدمی مارے مارے پھر رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی، وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ہماری. اور ایک اور ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو مرنے کے فوراً بعد جتنے بھی ایمان کے شعبے ہیں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. لو جی، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. اگر پہلی ہی ملاقات میں مار کھا گئے تو پوری بس ختم ہو گیا معاملہ. عزت بھی جاتی رہی، وقات بھی جاتی رہی، شان بھی جاتی رہی، شوکت بھی جاتی رہی، اور سارا کا سارا سسٹم بگڑ جائے گا. اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب رجسٹر سامنے رکھے جائیں گے تو سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. اگر نماز ٹھیک ہے تو تمام اعمال ٹھیک ہیں، اور اگر نماز ہی خراب ہو گئی تو سارا کا سارا سسٹم بگڑ جائے. پھر تو ہر ایک حساب، ہر ایک رجسٹر کو کھولا جائے گا. تو اس لیے نماز بہتر بنا لیں، ہم پوری کوشش کر لیں تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تکن ترى فإنه یراک. ایسے ہم عبادت کریں گویا کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو فرمایا گویا کہ میں رب سے بات کر رہا ہوں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے کہ رب مجھ سے بات کر رہا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے میرے بھائیو. مختصر سی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی. پوری زندگی تو قبر کے اندر ہی کاٹنی پڑے گی. اس لیے کوئی بھی بچہ، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عورت، کوئی مائیں بہنیں ایسی نہ رہے جو نماز سے خالی ہوں. نماز پڑھیں سب، یہ ضروری ہے. نماز کے اندر بڑے بڑے فائدے ہیں، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو عذاب بھی بہت ہیں، کیونکہ فرض ہے یہ، اور فرض کے چھوڑنے سے بہت بڑے گناہ ہیں. لمبی وعیدیں آئی ہیں، حدیثیں بہت زیادہ ہیں. سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز چھوڑنے کی چیز بالکل نہیں ہے. جیسے آپ بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتے. آپ 24 گھنٹے اپنی زبان کو بند کر لیں، منہ کو بند کر لیں، نہ دودھ پئیں، نہ چائے پئیں، نہ روٹی کھائیں، نہ چاول کھائیں، تو بتاؤ کیسے جیوت رہیں گے؟ ایسے ہی روح کو بھی ضرورت پڑتی ہے نماز کی. جلدی سے دیکھ لو، آپ بزرگوں کو دیکھا ہم نے، 30 سال وہ لاگی رہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں رہتے ہیں کہ آج مرے کل مرے، آج مرے کل مرے، اور 30 سال وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کے اندر طاقت رکھی ہے. امام ابو یوسف قاضی القضات ہونے کے باوجود اتنے بڑے امام، قاضی القضات تھے، وہ اپنے زمانے کے فیصلے کرتے تھے، پورے علاقے کے ذمہ دار تھے، پورے دور تک ذمہ دار تھے. اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ 200 نفلیں پڑھتے تھے. 200 نفلیں. بتائیے آج اگر ہم عذر پیش کریں کہ جی میں تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں تو گاؤں کا پردھان ہوں، جی میرا ٹائم نہیں لگتا. بتائیے کس نے جوڑ کے رکھا آپ کو؟ کون منع کر رہا ہے آپ کو کہ بھئی آپ نماز نہ پڑھیں؟ اجی میں تو گھر کا ذمہ دار ہوں، میرا ٹائم نہیں لگتا. کون جوڑتا ہے آپ کو؟ کون پریشان کرا؟ بلکہ خوش ہوں گے آپ کے بچے. نماز نہ پڑھنے والوں کی نحوست ایسی ہو جاتی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی آدمی نے بہت محنت کی، بڑے ذکر و اذکار کیے، اور بڑی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ سب کچھ کیا، اور برکت اس کی ختم ہو گئی، گھر کی برکتیں ختم ہو گئی. تو کسی بزرگ کے پاس گئے اور کہا جی میرے گھر کی برکتیں کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے کہا بھائی بیٹے آپ پردہ ڈال لیں، آپ کے گھر کے سامنے پردہ نہیں پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا حضرت، کہ اس کے پردہ نہ ڈلنے سے کیا ہوگا کہ کوئی بے نمازی آدمی آپ کے گھر کی طرف جھانک کر کے چلا گیا، اس کی جو نحوست تھی نماز نہ پڑھنے کی وہ آپ کے گھر میں سرایت کر گئی. اب سوچ لو جو کورونا چلا تھا نا، اس میں کوئی کسی کو دکھ رہا تھا وہ جو مصیبت تھی، وہ بیماری جو تھی، مچھر کے پر سے بھی کم تھی وہ، لیکن پوری دنیا ہول بول ہو گئی تھی، پریشان ہو گئے تھے. تو سمجھ لیں آپ، جب اس بیماری سے پوری دنیا پریشان ہو گئی تھی، ہر ایک آدمی پریشان چھپے پھر رہے تھے، تو یہ نحوست کیوں نہیں آ سکتی؟ بالکل آ جائے گی. بالکل. بتائیے جس کے گھر میں خود بے نمازی ہو تو اس میں برکت کی اور اس میں عزت کی، آبرو کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟
اس لیے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ بھائی نمازوں کی طرف ہم رجحان کریں، لمبی باتیں نہیں ہیں، مختصر سی باتیں ہیں، یہ ضروری چیز ہے، چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہم سب کو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔